أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ صدق الله العظيم لا تدركه الأبصار نہیں پوری طرح احاطہ کر سکتی اس اللہ کا کوئی بھی آنکھیں وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ حالانکہ وہ دیکھتا ہے تمام آنکھوں والوں کو وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ اور وہی اللہ باریک بین ہے اور ہر خبر سے باخبر ہے قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ تحقیق آ پہنچے تمہارے پاس بصیرت والے دلائل تمہارے رب کی طرف سے فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ سو جس نے بصیرت حاصل کی اس کا نفع اس کو خود ہوگا وَمَنْ عَمِيَ جو اندھا رہا فَعَلَيْهَا تو اس کے اندھے پن کا وبال بھی اس کے اوپر ہوگا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ اور نہیں ہوں میں تمہارے اوپر نگران مقرر کیا ہوا آیات میں بیان توحید ہوا اور اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی نتیجتاً فرمایا ذالکم اللہ ربکم یہ ہے اللہ تمہارا رب لا الہ الا ہو جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے کوئی مسجود نہیں ہے کوئی سجدے طواف پھیرے نظر و نیاز منت منوتی کے لائق نہیں خالق کل شیء کیونکہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے فاعبدوہ نتیجہ یہ ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو جس نے یہ ساری صفات ہے وہو علی کل شیء وکیل اور ہر چیز کے نگہبان ہر چیز کے اوپر کارساز مطلق صرف اللہ کی ذات ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت بیان کی جو اس کی عظمت کے اوپر دال ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار اس اللہ کی شان یہ ہے کہ اس کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی ادراک اس کا نہیں کر سکتی وہو یدرک الابصار اور وہ اللہ جو ہے وہ ہر آنکھ کو دیکھتا ہے ہر آنکھ والے کو دیکھتا ہے ہر آن میں دیکھتا ہے ہر گھڑی میں دیکھتا ہے اور پوری طرح دیکھتا ہے کائنات کا کوئی ذرہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے باہر نہیں ہے اللہ ہر پوری کائنات کے ہر ذرے کا احاطہ کرنے والا ہے لیکن انسانوں کیا جنات بھی مل جائیں ملائکہ بھی اکٹھے ہو جائیں بیک قطار ہو کر اللہ کو دیکھنا چاہیں حدیث پاک میں آتا ہے وہ اللہ کی ذات کا ادراک کبھی نہیں کر سکتے معتزلہ ایک فرقہ گزرا ہے ہمیں بھی انہی کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے کچھ ناخالف ایسے ہیں کہ جو ہمیں بھی کہتے ہیں یہ معتزلی ہیں پتہ ان کو کوئی نہیں کہ معتزلہ ہے کون اگر ان کو پتہ چل جاتا ان کے عقائد کا تو کم از کم ہمیں وہ یہ نہ کہتے کہ یہ معتزلی ہے چلو میں اس بات میں نہیں پڑھنا چاہتا تو ایک فرقہ گزرا ہے معتزلہ انہوں نے بالکل ہی انکار کر دیا کہ اللہ کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا اسی آیت کو دیکھ کر وہ گمراہ ہو گئے اور انہوں نے کہا اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا خواہ جنتی ہوں خواہ انسان ہوں زندہ ہوں مر گئے ہوں کوئی بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا انہوں نے استدلال اسی آیت سے کیا ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار کوئی آنکھ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی ہاں اللہ ہے جو سب کو دیکھ سکتا ہے تو ان کا یہ قول جو ہے وہ بالکل مردود ہے اس کی تردید کی گئی ہے صحیح احادیث میں موجود ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انکم سترون ربکم یوم القیامت کما ترون هذا البدر لیلۃ البدر نبی علیہ السلام نے فرمایا اے
مسلمانوں، اے موحدو، انشاءاللہ العزیز تم اپنے رب کو اس طرح قیامت کے دن دیکھو گے جس طرح 14ویں رات کے چاند کو تم دیکھتے ہو۔ دیدار نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ تو فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر لیلۃ البدر، یہ الفاظ ہے، انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر لیلۃ البدر، جس طرح چاندنی رات کے چاند کو تم بآسانی دیکھ سکتے ہو، اسی طرح قیامت کے دن اہل جنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ لیکن رؤیت ہوگی، ادراک وہاں پر بھی نہیں ہوگا۔ تھوڑی سی بات سمجھنے کی ہے، ادراک وہاں پہ بھی اللہ کا کوئی نہیں کر سکتا، رؤیت ہوگی، اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے گا پوری طرح۔ ادراک کس کو کہتے ہیں کہ پورے جسم کا احاطہ کر لے، کوئی پورا دیکھ لے از اول تا آخر، اس کو کہتے ہیں ادراک۔ پوری طرح گھیر لینا اپنی نظروں میں، کسی کو دیکھ لینا پوری طرح، یہ ہوتا ہے ادراک۔ اور رؤیت کیا ہے؟ رؤیت یہ ہے چہرے کا دیدار ہو گیا، یہ رؤیت ثابت ہو گئی کہ کسی نے دیکھ لیا ہے۔ تو فرمایا لا تدرکہ الابصار، آنکھیں ادراک تو اللہ کا کر ہی نہیں سکتی، خواہ دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، اللہ کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا، البتہ دیکھ لیں گے اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہو جائے گا، یہ ہے۔ اور یہ اہل جنت کو تحفہ ملے گا جنت میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ لا تدرکہ الابصار، نہیں دیکھ سکتی اس کو آنکھیں، ادراک نہیں کر سکتے، وہو یدرک الابصار، اور وہ دیکھتا ہے، ادراک کرتا ہے تمام آنکھوں کا، تمام آنکھوں کا بھی ادراک کرتا ہے، اور آنکھیں جو جو دیکھتی ہیں ان کا بھی ادراک کرتا ہے۔ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں، کیونکہ صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہو گیا تھا اس مسئلے میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات کیا اللہ کا دیدار کیا ہے یا نہیں کیا۔ دو گروہ بن گئے تھے، صحابہ میں بھی ابتداء اختلاف ہوا، تو کچھ لوگ کہتے تھے اللہ کا دیدار ہوا ہے، اور کچھ لوگ کہتے تھے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوا، پردے میں باتیں ہوئی ہیں۔ تو اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، دنیا کی آنکھ سے، دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت سے استدلال کیا، فرمایا چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت زندگی یہی دنیا والی زندگی تھی، اور دنیاوی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی ایک مثال قرآن پاک میں موجود ہے، دیکھیے سورہ اعراف، سورہ اعراف ارنی انظر الیک، یہ صفحہ نمبر 168، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 ہے، آیت نمبر 143۔ سورۃ الاعراف صفحہ نمبر 168 مل گئے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي
فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أفضل المؤمنين ولما جاء موسى لميقاتنا، جس وقت آپ پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے وعدے کی جگہ کو، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور کلام فرمایا اس حضرت موسیٰ سے اس کے پروردگار نے، قالا فرمانے لگے موسیٰ علیہ السلام، رب ارینی، اے میرے پالن ہار تو اپنا آپ مجھے دکھا، ارینی، یا اللہ مجھے دکھا دے، اپنا دیدار تو کرا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، انظر الیک، تاکہ میں آپ کی طرف دیکھ سکوں، قالا، اللہ نے جواب دیا، لن ترانی، ہرگز تم مجھے نہیں دیکھ سکتا، دنیا کی آنکھ سے اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یہی آیت نبی علیہ السلام نے ایک دن تلاوت فرمائی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ایک دن یہی آیت تلاوت فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام نے تمنا فرمائی، رب ارینی، یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، اللہ نے کیا فرمایا، لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ آیت تلاوت فرمانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، کہ جو زندہ مجھے دیکھے گا مر جائے گا، جو خشک مجھے دیکھے گا لڑک جائے گا، جو درخت مجھے دیکھے گا پاش پاش ہو جائے گا، پرا گندہ ہو جائے گا، اس کی حالت غیر ہو جائے گی، یعنی دنیا کی آنکھ سے اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ مزید نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ اللہ کہتا ہے سوائے اہل جنت کی اور مجھے کوئی نہیں دیکھ سکے گا، جنتی لوگ اللہ کو دیکھ لیں گے، اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو فرمایا لم ترانی، تو مجھے، اب موسیٰ علیہ السلام اسی دنیا کی زندگی کے ساتھ تھے، جو کہ دنیا میں موجود تھے، تو اس وقت اللہ نے جواب دیا اور فرمایا لم ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ تو اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس لیے فرماتی تھی کہ دنیا کی آنکھ سے اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، لا تدرکہ الابصار بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تمنا ظاہر کی کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا نہیں۔ اور ایک اور بات بھی فرمائی کہ چلو اگر تو میرے دیدار کا متلاشی ہے اور تو چاہتا ہے کہ تو مجھے دیکھے، تو میں اپنی تجلی ڈالنے لگا ہوں طور پہاڑ پہ، اگر طور میں اتنی ہمت ہوئی اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا پھر تو مجھے دیکھ لے گا، اور اگر طور بھی پاش پاش ہو کے سرما بن گیا، طور بھی پاش پاش ہو کے سرمے میں تبدیل ہو گیا، یعنی سیاہ ہو گیا بالکل، تو پھر تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ ایسے ہی ہوا، سبحان اللہ۔ دیکھیے آگے، قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا، ولکن انظر الی الجبل، لیکن تو دیکھ تو پہاڑ کی طرف، فإن استقر مکانہ، اگر یہ ٹھہر جائے، قرار پکڑ جائے اپنی جگہ پہ، فسوف ترانی، پھر تو مجھے دیکھ لے گا، پھر تو مجھے، یعنی میں تجلی ڈالنے لگا ہوں اپنے نور کی طور پہاڑ کے اوپر، اگر وہ برداشت کر گیا، ٹھہرا رہا اپنی جگہ پہ، پھر ممکن ہے تو مجھے دیکھ لے، سبحان اللہ۔ فلما تجلی ربہ للجبل، سو جس وقت تجلی ڈالی پروردگار نے للجبل طور پہاڑ پر، جعلہ دکا، ریزہ ریزہ کر دیا اس کو، پاش پاش ہو گیا، یعنی بخیے اجڑ گیا اس کے، وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کو نہیں، اللہ کے نور کی تجلی دیکھ کے بے ہوش ہو کے گر گئے زمین پر، خر موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام گر گئے، صعقا، بے ہوش ہو کر، فلما افاقا، جس وقت افاقہ ہوا، ہوش میں آئے، قال، کیا فرمانے لگے، سبحانک، مولا تو دیکھنے سے بھی پاک ہے، تجھے کوئی دنیا کی آنکھ سے دیکھ بھی، سبحانک، تو دیکھے جانے سے بھی پاک ہے، دنیا کی آنکھ میں کوئی تجھے نہیں دیکھ سکتا، سبحانک، تو پاک ہے، تبت الیک، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلا مومن بننا چاہتا ہوں۔ اپنے اس زمانے میں اللہ کا پیغمبر جو ہے وہ پہلا مومن ہوتا ہے، ان کے بعد، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب اس کو نبوت دے کے بھیجتا ہے تو پھر وہ رعایت کی اصلاح کرتا ہے، اور ان کو جو ہے وہ نبوت کے ذریعے ان کی اصلاح کرتا ہے، تو پھر عوام کو عقیدے نصیب ہوتے ہیں اور وہ مومن بنتے ہیں۔ تو دیکھیے دنیا کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، آخرت میں دیکھیں گے۔
سبحان اللہ۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے فرمانے لگی کہ جو کہتا ہے معراج کی رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا تو جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان آنکھوں کے ساتھ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ رہی بات دوسری طرف کی صحابہ کرام جو کہتے تھے دیکھا ہے، تو وہ یہ تعبیر کرتے ہیں محدثین کہ وہ جو کہتے تھے نا کہ اللہ کو دیکھا ہے، ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب زمین سے آسمانوں پہ گئے تو اللہ نے آنکھیں بھی وہی کی عطا کی ہیں، جب اس جہان میں گئے ہیں تو آنکھیں بھی اللہ نے وہی عطا فرما دی ہیں، تو ان آنکھوں سے دیکھنا ممکن ہے۔ سو نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا، دلائل ہیں دونوں طرف۔ بہرحال اما جان کا مسئلہ جو ہے وہ وزنی ہے، لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وہ یدرک الابصار، البتہ وہ تمام آنکھوں کو دیکھتا ہے، وہو اللطیف الخبیر۔ کیوں نہیں کوئی اس کو دیکھ سکتا؟ کیونکہ وہ لطیف ہے۔ لطیف کا معنی کیا ہے؟ غیر محسوس، باریک، جو نظر نہ آئے۔ صاحب سیاح نے معنی کیا ہے جی وہ باریک ہے، لطیف ہے، دو معنی ہیں اس کے۔ ایک یہی کہ غیر محسوس ہے، وہ نظر نہیں آتا اس لیے اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اور وہ ہر ایک کو دیکھتا ہے کیونکہ خبیر ہے، باخبر ہے، ہر ایک خبر سے باخبر ہے، ہر ایک چیز کو دیکھتا ہے، ہر ایک چیز سے پوری طرح واقف ہے، تو وہ ہر چیز جانتا ہے اور وہ ہر ایک کو دیکھ لیتا ہے، وہ اللطیف الخبیر۔ دوسرا معنی لطیف کا وہ مہربان ہے۔ لطیف کا معنی کیا ہے؟ مہربان۔ دنیا میں رہتے ہوئے اسی دنیا کی آنکھ سے تو اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن وہ مہربان ہے، آخرت میں اہل جنت کو وہ آنکھیں عطا کر کے اپنا دیدار کرا دے گا، وہ اللطیف الخبیر، اور وہ ہر خبر سے باخبر ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات اما جان فرمایا کرتی تھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو آدمی یہ کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کچھ اتارا گیا تھا قرآن کے ذریعے، نبی علیہ السلام نے اس کے عوام تک پہنچانے میں کچھ خیانت کی ہے، وہ آدمی بھی سب سے بڑا جھوٹا ہے کائنات کا۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام کو حکم ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، چھٹا پارہ سورہ مائدہ ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ نے جو آپ کے اوپر اتارا ہے اس کی تبلیغ کیجئے، عوام تک پہنچائیے۔ فإن لم تفعل، اگر آپ نے قرآن مقدس کی وہ آیات عوام تک نہ پہنچائیں، صحابہ تک نہ پہنچائیں، فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے حق رسالت بھی ادا نہ کیا۔ اگر آپ نے قرآن کی تبلیغ نہ کی تو حق رسالت بھی ادا نہیں ہوا۔ تو اما جان فرماتی تھی نبی علیہ السلام نے تو حق رسالت ادا کر دیا ہوا ہے، اللہ خود راضی ہو گیا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرا پیغمبر تو نے اللہ کو اتنا خوش کیا ہے، اتنا راضی کیا ہے کہ اب اللہ تجھے دے گا اور تو بھی راضی ہو جائے گا، اتنا اللہ تجھے عطا کرے گا۔ تو اس لیے اما جان فرماتی تھی جو یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کچھ بچا کے رکھا عوام تک نہیں پہنچایا، وہ بھی کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ اور نمبر 3 اما جان فرمایا کرتی تھی کہ جو یہ کہے، جو بدبخت آدمی یہ کہے کہ نبی علیہ السلام کل کی خبر جانتے ہیں، یعنی غیب جانتے ہیں، اس وقت زندہ تھی نا، ہاں جی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں جو یہ کہے کہ نبی کل کی خبریں جانتا ہے، آئندہ کی خبریں جانتا ہے، یعنی عالم الغیب جو کہے وہ بھی کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، میرے پیغمبر اعلان فرمائیے آسمان و زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ یہ کہے، قرآن یہ کہے اور یہ کہتا ہے نبی جانتا ہے، تو یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ لا تدرکہ الابصار، نہیں ادراک کر سکتی اس اللہ کا کوئی بھی آنکھیں، کسی قسم کی آنکھیں، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ ادراک کر لیتا ہے تمام آنکھوں کا۔ دنیا میں رہتے ہوئے کسی کی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی اور وہ ہر ایک کو دیکھتا ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ بڑا مہربان ہے، باخبر ہے۔ دوسرا معنی وَهُوَ اللَّطِيفُ، وہ باریک بین ہے، الخبیر، اور ہر خبر سے باخبر ہے۔ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ، پکی بات ہے آ پہنچی تمہارے پاس بصائر من ربکم، بصائر بصیرت کی باتیں، دلائل
من ربکم تمہارے رب کی طرف سے فمن ابصر فلنفسہ سو جس نے بصیرت حاصل کر لی اس کا نفع خود اسی کو ہوگا فلنفسہ اپنا نفع ہے ومن عمی اور جو اندھا رہا فعلیہا تو اس کے اندھے پن کا وبال بھی اسی کے اوپر ہوگا وما انا علیکم بحفیظ اور نہیں ہوں میں تمہارے اوپر نگران بننے والا مجھے نگران بنا کے نہیں بھیجا گیا کہ میں تمہارے گناہوں کا حساب لوں نا 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 حساب دینے والی اللہ کی ذات ہے مجھے تو اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے نگران بنا کے نہیں بھیجا نگہبان بنا کے نہیں بھیجا میں تو تمہیں تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہوں سو میں نے حق تبلیغ ادا کر دیا اب جو مانے فمن ابصر فلنفسہ جو مانے گا اس کا نفع خود اسی کو ہوگا اور ومن عمی جو اندھا پن اختیار کرے گا فعلیہا تو اس کے اندھے پن کا وبال اسی کے اوپر ہوگا اس کے گناہ کا وبال وما انا علیکم بحفیظ اور میرے پیغمبر فرمائیے ما انا علیکم بحفیظ میں تمہارے اوپر نگران نہیں ہوں ترجمہ دیکھ لیجیے لا تدرکہ الابصار نہیں ادراک کر سکتی اس اللہ کا کوئی آنکھیں دنیا کی آنکھیں وہو یدرک الابصار اور وہ ادراک کرتا ہے تمام آنکھوں کا وہو اللطیف الخبیر وہی باریک بین ہے ہر خبر سے باخبر ہے قد جاءکم بصائر من ربکم پکی بات ہے آپ پہنچے تمہارے پاس وزنی دلائل تمہارے رب کی طرف سے بصائر بصیرت سے ہے نا تو بصیرت والی باتیں یہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آپ پہنچی قرآن کی شکل میں فمن ابصر فلنفسہ سو جو بصیرت حاصل کرے گا فلنفسہ تو اپنے لیے کرے گا اپنے نفع کے لیے ایک بات رہ گئی ہے ایک آیت دیکھ لیں یہ جو میں نے ذکر کیا کہ قیامت کے دن اہل جنت جو ہیں وہ اللہ کو دیکھ لیں گے اہل جنت اللہ کا دیدار نصیب ہوگا ایک تو میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی انکم سترون ربکم کہ تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح 14ویں رات کے چاند کو بآسانی دیکھ لیتے ہو یہ قرآن مقدس کی آیت کا حوالہ بھی دیکھ لیجیے سورۃ القیامہ ہے 29واں پارہ سورۃ القیامہ صفحہ ہے 582 صفحہ 582 اہل جنت جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اللہ کا دیدار ان کو ہوگا صفحہ 582 ہے سورۃ القیامہ 29واں پارہ کی آیت نمبر 22 دیکھیے آیت نمبر 22 وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ وجوہ یومئذ ناظرہ کتنے ہی خوش نصیب چہرے ہوں گے اس قیامت کے دن ناظرۃ جو تر و تازہ ہوں گے تر و تازہ بالکل چہروں کی جو ہے بناوٹ سے اور انداز سے پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ آدمی خوش و خرم ہے آسانی میں ہے راحت میں ہے اس کو انعام ملنے والا ہے چہرے کی تر و تازگی الی ربها ناظرہ اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے وہ اپنے پالنہار کو دیکھ کے بھلا چہروں پہ تر و تازگی کیوں نہ آئے گی پوری کائنات کو نور بخشنے والا جو ہے اس کے نورانی چہرے کا جب دیدار ہوگا تو اہل جنت کے چہروں پہ خود نور کیوں نہ آئے گا وجوہ یومئذ ناظرہ ان کی تر و تازگی کی میں تو کہتا ہوں وجہ یہ ہے ان کی تر و تازگی کی چہروں کی خوبصورتی کی اور چہرے کے اوپر نورانیت کی وجہ یہ ہے الی ربها ناظرہ کیونکہ وہ اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے اپنے رب کا دیدار کرنے والے ہوں گے اور ایک اور بات بھی سنا نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنا تلوار یا اپنی تہمت اپنا کپڑا ٹخنوں کے اوپر لے آتا ہے اور ٹخنوں کو ڈھانپ دیتا ہے اللہ ان کی طرف بھی نظر رحمت سے نہیں دیکھے ایک ہے کہ انسان اللہ کو دیکھے ایک ہے کہ اللہ خود بندے کو دیکھے اللہ تو ہر جگہ سے دیکھتا ہے ہر وقت دیکھتا ہے ہر کسی کو دیکھتا ہے لیکن رحمت کی نظر سے لفظوں پہ غور کیجیے رحمت کی نظر سے اللہ اس کی طرف نہیں دیکھے گا جو اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے یا تہمت وغیرہ کو نیچے رکھتا ہے ٹخنے چھپائے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اگر نظر رحمت کا آپ مستحق بننا چاہتے ہیں تو سنت پہ عمل کیجیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مبارک سنت ہے ٹخنے انسان کے ننگے ہو
تو ایک ہے انسان اللہ کو دیکھے، اور ایک یہ ہے کہ اللہ خوشی کی نظر سے، رحمت کی نظر سے بندے کو دیکھے۔ اللہ ہم سب کو یہ دونوں نصیب فرمائے، اپنا دیدار بھی اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی نظر رحمت فرمائے۔ دیکھیے جی، تو یہ حوالہ تھا سورہ قیامت کا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ، بڑے خوش نصیب چہرے ہوں گے جو قیامت کے دن تر و تازگی لیے ہوئے ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اور اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ یہ ناظرہ نظر سے ہے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، اپنا سبق دیکھیے، قد جاءکم بصائر من ربکم، پکی بات ہے آ پہنچے تمہارے پاس بصائر، وزنی دلائل بصیرت والے، من ربکم تمہارے پالنہار کی طرف سے، فمن ابصر فلنفسہ، سو جو بصیرت حاصل کرے اس کا نفع اسی کو ہوگا، ومن عمی، اور جو اندھا رہے، اندھے پن کو اختیار کرے، قرآن کو نہ دیکھے، پیغمبر کے فرمان کو نہ دیکھے اور اپنی منمانی کرے، فعلیہا، تو اس کی ضلالت، اس کی گمراہی، اس کی بدبختی کا وبال بھی اسی کے اوپر ہوگا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور نہیں ہوں میں تمہارے اوپر نگران بن کے آنے۔ اللہ تعالیٰ قرآن سننے کی